ایک ڈرٹی ہیری آ گیا اسلام آباد میں، اس نے اور زیادہ ظلم شروع کیا، تشدد کیا لوگوں پہ، کیسز بنائے، سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈالا، اور جیلوں میں بھی نہیں ڈالا، پکڑ اٹھاتے تھے، ان کو مارتے تھے اور پھر اگلے دن واپس گھر دے دیتے تھے دھمکیاں دے کے۔ جو خوف کی فضا بنائی گئی، جنرل مشرف کے مارشل لاء میں جیل میں گیا، وہاں میں نے ایسا نہیں ظلم دیکھا اس کے دور میں۔ جو انہوں نے جس طرح ہمارے اوپر جو اسٹیٹ کو پوری طرح اس کا جو ظلم ہمارے اوپر کیا، ہمیں ایسے لگا ہم پاکستانی نہیں ہیں۔ میں جس کو یہ قوم 50 سال سے جانتی ہے، وہ پاکستانی 50 سال سے جانتی ہے قوم۔ ہر قسم کا پاکستان کا سول ایوارڈ مجھے ملا ہوا ہے، دنیا میں مجھے جانتے ہیں کہ پاکستان کو میں ریپرزینٹ کرتا تھا۔ مجھے انہوں نے اس طرح رکھا جیسے کہ میں کوئی بیرونی ملک کا غدار ہوں۔ جو میرے نوکروں کو انہوں نے ایجنسیز نے آ کے پیسے دے کے ان کو اپنی تنخواہ پہ رکھا، میرے اوپر کوئی ڈیوائس رکھنے کے لیے، آگے بھی ان کے پلان بنے ہوئے تھے نقصان پہنچانے کے لیے مجھے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے شہباز گل کو جس طرح ایک کوئی جملہ کہہ دیا پکڑ کے، ایک جملہ ٹی وی پہ کہا، پہلے تو ٹی وی بند کر دیا ARY، اس کے اوپر اس کا وہ جو پروڈیوسر تھا اس کو اٹھا کے لے گئے رات کے 3 بجے، شہباز گل کو ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا۔ ایک یونیورسٹی پروفیسر، کوئی عام آدمی نہیں، یعنی چلے کوئی دہشت گرد ہوتا، چلے میں مان بھی لوں، کوئی بیرون ملک غدار ہوتا، کوئی مجرم ہوتا، ایک یونیورسٹی پروفیسر کو انہوں نے ننگا کر کے مارا، صرف خوف پھیلانے کے لیے۔ یہ جو ڈرٹی ہیری آیا، اس نے سوچا کہ یہ جس طرح یہ پہلے کرتا آیا بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف، ہمارے اوپر وہ شروع کر دیا۔ پھر اعظم سواتی سے کیا کیا، 75 سالہ سینیٹر، یہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری ملک کی تاریخ میں کبھی ایسی چیزیں نہیں ہوئی۔ اس کو ٹویٹ کے اوپر مارا، پہلے گھر میں اس کے پوتا پوتیوں کے سامنے، پھر جا کے ننگا کر کے اس کو ایجنسی کے حوالے کیا جدھر اس کے اوپر تشدد کیا گیا، اور اس کے بعد ڈرانے کے لیے کہ اس کا منہ بند ہو جائے، اس کے میاں بیوی کی ایک کیسٹ اس کی بیوی کو بھیجی۔ کبھی ملک ایسے نہیں گرا، اور صرف بتانے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ جو تمہارے سے بولے گا ہم تمہارے یہ مثال بنائیں گے، اور پیغام بھیجے گئے۔ اعظم سواتی کے اوپر جب تشدد ہو رہا تھا تو اسے کہا کہ یہ عمران خان سے ہم یہ کریں گے، کہ جس طرح عمران خان ڈر جائے گا اور چپ کر کے بیٹھ جائے گا۔ اور پھر میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا، جو مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ تیاری ہو رہی ہے، کہ دینی انتہا پسند نے جی عمران خان کو مار دیا۔ پہلے کس ایجنسی نے وہ ویڈیو بنائی، اس لیے جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی پتا چلے گا کہ کون سی ایجنسی نے یہ ویڈیو بنائی، کس کے کہنے پہ بنائی، کون سا وہ آفیسر تھا، اس کے کہنے پہ پہلے وہ بنائی گئی۔ اس کے بعد وہ ایک ان کا پالتو کوئی وقار سیٹھی یا کچھ ہے، اس نے وہ ان سے لنک ہے، اور مجھے پتا تھا کیونکہ جب میں وزیر اعظم تھا مجھے پتا تھا ایجنسیز کے ساتھ کون لنکڈ ہے۔ اس نے پھر جا کے اس کو اٹھایا، پھر یہ دونوں مریم دونوں نے اس کو پریس کانفرنس کی، پھر PTV پہ 4 دن پروگرام ہوا اس کے اوپر، صرف بتانے کے لیے کہ عمران خان نے دین کی توہین کی ہے، اور تیاری یہ کر رہے تھے کہ اب اس کی آڑ میں ایک دینی انتہا پسند اسے مار دے گا۔ میں نے یہ 24 سپٹمبر کو بھی پبلک کو بتایا، اور پھر 6 اکتوبر 7 اکتوبر کو جلسوں میں بتایا کہ یہ ان کا پلان بن رہا ہے۔ اس انتہا پہ کہ کوئی اس ملک کے اندر، جو میں چھوڑیں کہ میں عمران خان ہوں، کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، اس کے اگر ایک ملک میں جو سب سے بڑی جماعت ہے، جو ایک فیڈرل پارٹی ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں، ملک کی فوج نہیں اکٹھا رکھ سکتی، نہیں تو اس پاکستان نے علیحدہ نہیں ہونا تھا۔ پولیٹیکل پارٹیز ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں، اور جو پارٹی سارے ملک میں واحد پولیٹیکل فیڈرل پارٹی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ہر کوشش کی گئی اسے ختم کرنے کی۔ اور یہ کون کر رہا تھا؟
کیا اس کا مقصد تھا؟ اس کے اوپر میں اینڈ میں آؤں گا. لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے برداشت کی، اس کے باوجود ہم نے یہ مارچ کی. اور ہم نے مارچ اس لیے کی، پالیٹکس کے لیے نہیں کی، یہ سیاست کے لیے نہیں ہو رہا. مجھے 6 مہینے میں ہر جگہ پہ، کئی جگہ کے اوپر مجھے لیٹر آتا تھا کہ آپ اگر اس جلسے میں جائیں گے تو آپ کی جان خطرے میں ہے. کئی جگہ چیف سیکرٹری لیٹر بھیجتا تھا کہ جی آپ کی جان، ملتان کا جلسہ نہ کریں، آپ کی جان خطرے میں. کئی جگہ ہے. اس کا مجھے خود پتا تھا کہ یہ پلان بنا رہے ہیں مجھے مارنے کا. اس کے باوجود میں نکلا. اور آج انشاءاللہ میں ابھی آپ کو ڈیٹ دوں گا اینڈ میں کہ میں آ رہا ہوں پنڈی. مجھے پتا ہے کہ ابھی میری جان خطرے میں ہے، سب کو پتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جنہوں نے ابھی کوشش کی ہے یہ ابھی بھی وہیں بیٹھے ہیں. تو مجھے پتا ہے جان خطرے میں ہے. لیکن میں کیوں اس کے باوجود نکلوں گا؟ سیاست کے لیے نہیں. مجھے سیاست کیا دے سکتی ہے جس کو اللہ سب کچھ دے چکا ہے؟ میں ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ موت غلامی سے زیادہ بہتر ہے. ایک غلام کی زندگی سے بہتر مر جانا ہے. اور خاص طور پہ ان چوروں کی غلامی، یہ جو 30 سال سے چوروں کا ٹولہ ملک کو لوٹ رہا تھا، اب اکٹھا بیٹھ گیا ہے، جو پہلے ایک دوسرے کے خلاف لڑتا تھا، ان کی غلامی سے، یا ان کے بچوں کی غلامی جو یہ تیار کر رہے ہیں اپنے بچے، اس سے بہتر ہے مر جاؤ. میں اس لیے نکل رہا ہوں. اور میں اپنی ساری قوم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اسی طرح چلنا ہے؟ کیا ان چوروں کے بعد جو اپنے بچے تیار کر رہے ہیں اور بچوں نے زندگی میں 1 گھنٹہ کام نہیں کیا، ان کا صرف کام، ان کو صرف ایک چیز آتی ہے، منی لانڈرنگ. وہ چھوٹی عمروں میں وہ اربوں پتی بن گئے تھے کیونکہ ماں باپ نے ان کے نام پہ یا چوری کر کے پیسہ ان کے نام پہ چیزیں لی ہوئی ہیں. یہ جو 4 لندن میں مہنگے اربوں روپے کے مے فیئر کے جو اپارٹمنٹس ہیں، یہ مریم کے نام پہ تب تھی جب یہ کوئی 20-21 سال کی تھی. اور یہ جو اس کا بیٹا ہے حسن شریف، 10 ارب روپے کا گھر بیچا ہے اس نے لندن کے اندر. کدھر سے پیسہ آیا؟ تو یہ سارے بچے شروع میں ہی، یہ جو تیار کر رہے ہیں بچے، ان کی یہ خاصیت ہے کہ یہ منی لانڈررز ہیں سارے. وہ بلاول، اب بلاول، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیاست میں تو اس کا کوئی مستقبل ہی نظر آ رہا. اردو ابھی تک صحیح طرح بولا نہیں ہے، یعنی ہر دفعہ اردو بولتا ہے تو اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے. لیکن اس کا میں آج آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں. اس کی زندگی کا زیادہ حصہ کس پہ لگے گا کہ اس کے باپ نے چوری کر کے پیسہ دنیا میں کدھر کدھر رکھا ہوا ہے. یہ اب ڈھونڈتا پھرے گا کہ اس کے باپ نے چوری کا پیسہ کدھر کدھر رکھا ہوا ہے. تو ان کے نیچے اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ایک عظیم قوم ان کی غلامی کرے گی، یہ قوم کبھی یہ تسلیم نہیں کرے گی ان کو. اس لیے یہ مارچ ہے. اور یہ جو حقیقی آزادی کی مارچ ہے، یہ ابھی ختم نہیں ہوگی.